نگاہ، زبان، دماغ۔ دماغ کا مطلب میں جب کہتا ہوں تو حسن زن ہے، اللہ کے واسطے عادت ڈالیں حسن زن کی۔ ہمیں لوگوں سے اچھا گمان ہی نہیں کرنا آتا۔ حکم ہے ظن المؤمنین خیرا ولا تجسسوا، تجسس نہیں کرو۔ ہر آدمی آڈیٹر ہے، ہر آدمی ایسا لگتا ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس نے ہائر کیا ہوا ہے اس کو، ایک دوسرے کا آڈٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی انٹیلیجنس میں لگے۔ ارے بھائی ولا تجسسوا، فرمایا جو لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے عیبوں کو اچھالتا ہے اللہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کرتے ہیں۔ المخلوق عیال اللہ، اللہ کے سب ساجے ہیں، all are equals۔ No one has a special feather کہ اس کے پاس کوئی special feather، no 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 everyone is equal۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، کیونکہ بدگمانی نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہے۔ انلیس کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر پیش آیا تب بھی حکم یہ معاف کرو آگے بڑھو، کیونکہ اس بدگمانی کو پالنے سے نقصان ہوتا ہے۔ نہ کرو معاملہ اس کے ساتھ، آگے بڑھو، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ حکم ہے یہ۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی ہے، قرآن نے حکم کیا دیا ہے کہ تم لوگوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کر لیا؟ تم نے ایمان والے کے بارے میں بدگمانی کی کیسے؟ اور یاد رکھیے گا بدگمانی اور تجسس کے ساتھ ریلیشن شپس اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ یہ ریلیشن شپس کے لیے نہیں ہوتی، رشتے نہیں نبھتے۔ رشتے تو ٹرسٹ، کانفیڈنس، کیئر، ریسپیکٹ پہ نبھتے ہیں۔ Love is not a noun, is an action, is a result of certain consequences۔ محبتیں اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں، آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، اعتماد کرنا ہوتا ہے رشتوں پہ، کیئر کرنی ہوتی ہے اس کی۔ تو ہم اب کوشش کریں نقصان نہیں۔ میری ذات سے کسی اخلاق میں سب سے بڑی بات، میرے الفاظ سے، میرے رویے سے، میری باڈی لینگویج سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں کسی کی عزتوں کو نہیں اچھالوں گا، میں کسی کی عزتوں کو نہیں اچھالوں گا، ہے نا؟ مومن کو اللہ اکبر، ایک انسان کو قتل کر دینا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا۔ ایمان والے کو قتل کرنا، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول ہے یا نہیں۔ تو اگلے سال کے لیے اپنے رویوں کا کچھ تھوڑا بہت آدمی ہم اپنے بیہیویئرز پہ کچھ کام کرنا شروع کریں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب کا وہ بڑا مشہور شعر ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ کہ آدمی اس کو رکھے، وہی ایمپیتھی ہے کہ کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ گفتگو، رویہ، آدمی اخلاق پہ قابو پا لینا تو علماء نے لکھا ہے نفاق پہ بھی قابو پا لیتا ہے۔ منافق کی جتنی علامات ہیں وہ سب اخلاق کی لائن سے۔ سب سے خطرناک چیز ایمان کے لیے کیا چیز ہے؟ نفاق۔ کیونکہ خدا نہ خواستہ اس دل میں اگر اعتقاد کے اندر نفاق آ گیا یا کفر آ گیا تو قرآن کہتا ہے نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہے۔ صحابہ پناہ مانگتے تھے، صحابہ احتیاط کرتے تھے۔ آپ سوچیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر ہوتا۔ جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، حضرت عمر ان سے آ کے معافی ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے حذیفہ بتاؤ میرا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنے جنازے میں، میرے جنازے میں دیکھنا حذیفہ نے جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا، حذیفہ میرے جنازے میں آئیں یا نہیں آئیں۔ کتنی احتیاط تھی ایمان بچا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر راستے میں ملے، بولا خیریت، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو کیفیت کچھ اور تھی، گھر آئے تو کیفیت بدل گئی، یہ تو منافقت ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ تو کبھی ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ دربار نبوت میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری کیفیت جو مجلس میں ہوتی ہے گھر میں بھی وہی ہونے لگے تو فرشتے تم سے دن رات مصافحہ کرنے لگے۔ کبھی یہ اونچ نیچ تو آتی ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ احتیاط کس طرح کرتے ہیں۔ منافقت جو ہے نا وہ اس کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں۔ آدمی کو ٹی بی ہوتی ہے نا، ٹی بی جیسے فزیکل ڈیزیز ہوتی ہے، اسپریچول ڈیزیز بھی اسی طریقے سے گروم کرتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا سٹیج جو ہوتا ہے وہ ضعف ایمان ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیج ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم جب آتا ہے تو آدمی اپنے مال یا اولاد کی وجہ سے اس حکم کو پورا نہیں کرتا، کہ مال کا نقصان ہو جائے گا، یار یہ تو ہوگا نہیں، اولاد ناراض ہو جائے گی۔ اللہ کا حکم ہے شادی آرام سے کر دو، خاموشی سے کر دو، سادگی سے کر دو، اب اولاد کہے گی نہیں یہاں تو ناچ گانا ہوگا، یہاں تو میوزک ہوگی، یہ تو کوئی سیگریگیشن نہیں ہوگی، یہ کیا بات ہے، ہماری تو خواہش ہی یہ ہے۔ اب آدمی اولاد کے آگے سرنڈر کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو ہلاکت میں چیز ڈالے گی وہ مال ڈالے گی، اولاد ڈالے گی۔ اللہ کے ذکر سے روکنے والی، اللہ کے حکم سے روکنے والی دو سب سے بڑی چیزیں مال اور اولاد۔ پھر اس کے بعد آدمی کے بیہیویئر میں چینج آنا شروع ہوتی ہے۔ پہلا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ آدمی جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس جھوٹ پہ قسمیں کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سمٹمز ہیں، نفاق کے سمٹمز ہیں۔ نفاق کی ڈیفینیشن آپ کو کم ملے گی، سمٹم مل جائیں گے، حدیث میں آتے ہیں۔ اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت، کوئی راز بتا دو 50 لوگوں کو بتا دے گا جا کے، دل میں کوئی بات رہتی ہی نہیں، آپ اس کو کوئی راز بتا ہی نہیں سکتے۔ امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو پتا ہوگا کہ نہیں پورا ہوگا، پھر بھی وعدہ کرے گا، ہاں آپ کل آ جائیے گا، کل پیسے مل جائیں گے، پتہ ہے کچھ پیسے نہیں ملیں گے۔ تو علماء نے کہا وعدہ خلافی کا گناہ بھی ملتا ہے، جھوٹ کا گناہ بھی ملتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ یہ ساری نفاق کی علامتیں ہیں۔ جب یہ آدمی اس گیپ کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کا علاج نہیں کرتا تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ کرونک ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ معاشرے میں اس حد تک پھیل گیا ہے کہ اس کی 1000 جسٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس، کیوں جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ پہ تاریخ غلط لکھوا دیں گے، اسے کوئی جھوٹ ہی نہیں سمجھتا۔ کیونکہ ابا جی نے ہمارا بھی ایسے ہی کروایا تھا، ارے بھائی اگر ہوا تھا، آپ کے والد صاحب نے ایسا کیا تھا تو انہوں نے بھی غلط کیا تھا، یہ تو گناہ باللذت ہے، سن وداؤٹ ٹیسٹ ہے، گناہ جاری ہے۔ خود جھوٹ بولتے ہیں، اپنے رویے میں جھوٹ ہوتا ہے تو اولاد کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچہ سچا پیدا ہوتا ہے، اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ ماں باپ اچھی خاصی ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ اس پہ خرچ کرتے ہیں جب وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے۔ اسے تو سمجھ نہیں آتا، کہہ دو ابا جی گھر پہ نہیں ہے، والد صاحب گھر پہ نہیں، کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ، وہ کہتا ہے ابو تو سامنے بیٹھے ہیں۔ اب اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ گراؤنڈ ریالٹی تو کچھ اور ہے، کہنا کچھ اور ہے۔
پہلی مرتبہ تو کنفیوز ہی رہتا ہے وہ، پھر وہ سیکھ جاتا ہے کہ اسی طرح کہنا ہے۔ اب زندگی میں وہ جب جھوٹ بولتا ہے گناہ ماں باپ کو ملتا ہے، یہ گناہ جاریہ ہوتا ہے، تو عادت ہے۔ اچھا اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، قسمیں کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اللہ کے واسطے۔ اب جب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس بیہیویئرل چینجز پہ کام کریں، اپنے رویوں پہ کام کریں۔ اور رویہ اصل نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ پرابلم ہے۔ بیہیویئر از ناٹ دا ایشو، مائنڈ سیٹ از دا ایشو۔ آدمی اعتقاداً اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، ورنہ حدیث تو کہہ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، آدمی بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتا۔ ایمان is a plus, جھوٹ is a minus, minus into plus is equal to minus۔ یہ جمع ہی نہیں ہو سکتے، اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ سینکڑوں اقسام ہیں، جھوٹی اپلیکیشن دیں گے، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ دیں گے، جھوٹی، اور اس کو کوئی غلط سمجھتا ہی نہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ریاست سے جھوٹ بولنے کو عین ثواب سمجھتے ہیں، کہ ریاست تو لگتا ہے 1857 کی جنگ آزادی ہے اور انگریز کی ریاست ہے اور جہاد جاری ہے، اس لیے وہ جو بھی بولیں گے اسے جھوٹ ہی بولنا ہے۔ تو بھائی جھوٹ تو جھوٹ ہے، کسی سے بھی بولو۔ تو ایک چیز تو یہ کہ اللہ کے واسطے اپنے رویوں میں کچھ تبدیلی لے، اس پہ کام کرنا ہے، اپنے رویوں پہ اس پہ کام کریں۔ ہم جب تک ادراک نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، اعتراف نہیں ہوگا، تو اصلاح کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، علم، ایمان، اخلاق کانسٹنٹ نہیں ہوتے، یہ یا بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں۔ ان کی کیفیات کانسٹنٹ نہیں ہوتی، ایک جگہ پہ نہیں ہوتی۔ آپ ماحول کے اندر ہیں تو بڑھتے رہیں گے۔ آج تو نالج والے کہتے ہیں کہ ڈگری ایکسپائر ہو جاتی ہے 2 سال میں۔ علم، آپ کا اخلاق، ایمان، ماحول چاہیے آپ کو۔ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑیں، اگلے اہداف طے کریں، کچھ ٹارگٹس بنائیں، اپنے نیت کریں اللہ کے ہاں کی یہ نیتیں یکم محرم الحرام کی قبول ہو جائیں، مسئلہ آسان ہے۔ اللہ کی گرینڈ پلاننگ میں ایکسپٹ ہو جائیں، آسان ہے۔ بار بار ہم کرتے ہیں نا، 5 ہی تو چیزیں جس پہ کام کرنا ہے آپ نے، جس کے کے پی آئی بنانے، کسی کے ساتھ بھی بیٹھو اور کے پی آئی بناؤ۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ اور جب ہم نے یہ طے کر لیا، ہم اس ٹیمپلیٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت ہے اس سال کی، تو بھائی اپنے ذمہ کچھ چھوڑو نہیں، ریمیٹنس کھولو، میراث رہ گئی ہے تو ادا کرو، اللہ کے واسطے ادا کرو، کسی کے حق ہے تو ادا کر دو، پیسے ہیں ادا کرو، قرض ہے ادا کرو، مہینہ تو وصیت لکھو، ترتیب بناؤ، کوشش کرو۔ مالی معاملات میں 2 اجتماعی گناہ ہیں جو پوری کلائمیٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو روک دیتے ہیں، ایک سود اور ایک میراث کا نہ دینا، دونوں ظلم ہیں، اور اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ 90% عورت کو پاکستان میں میراث نہیں ملتی، یہ بہن ہو تو نہیں ملتی، یہ ماں ہو تو نہیں ملتی، یہ بیوی ہو تو نہیں ملتی، بیٹی ہو تو نہیں ملتی، بیوہ ہو تو نہیں ملتی۔ And we have 1000 justifications to avoid it۔ ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے، آخر جانا ہی نہیں ہے آخرت۔ سب سے زیادہ والدین کو تکلیف میراث تقسیم نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے 2 چیزیں، ایک اولاد آپس میں لڑے اور ایک میراث تقسیم نہ ہو، تو سب سے زیادہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو میراث کو تقسیم اللہ کے واسطے، اگر کوئی ہے ہمارے ذمہ ہے تو بھائی اس کو ادا کر دو، کوشش کرو اس کی۔
اور اسی طریقے سے حلال کے اندر فکر کرو. کاروبار میں حرام ہے تو اس کو نکالنے کی فکر کرو. ایسٹ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے، ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کرو، چیزوں کو واضح کرو، معاملات کو صاف رکھو. آپ کے اس مرنے کے بعد ورثہ کو تکلیف میں مت ڈالو. اور آگے کے لیے ریمیٹنس اکاؤنٹ آج سے کھولو. آج سے یہ طے کریں کہ اب میں اپنی اخلاق کی لائن سے نیکیاں آگے بھیجنا شروع کروں گا. زندگی کے اندر کچھ اخلاق، کچھ لمحات انوینٹری میں ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ کے سامنے پیش کروں کہ یا اللہ یہ صاف ستھرے تیرے لیے ہی لے کے آیا تھا. میں نے اس کو معاف کیا تھا، صرف اسے پتا تھا اور مجھے پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا. اس وقت میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے، تو تھا اور میں تھا، اور میں نے تجھ سے تجھ ہی کو مانگا تھا، کسی کو نہیں مانگا تھا. زندگی میں کچھ لمحات تو ایسے ہوں جو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ کے واسطے اپنے لیے آگے کے لیے کچھ چیزیں طے کریں اور کچھ اپنے آپ کو وقت کو مینج کریں. جمعہ گزر گیا، زندگی کا ہفتہ گزرنے والا ہے اور کچھ اتوار پہ بیٹھے ہوں گے، اس کے بعد تو من جانے بلا ویسی بونس میں چل رہے ہیں. تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. شکر، دعا، توبہ کریں، آگے بڑھیں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں. میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ میری فکر سے، نہ میرے الفاظ سے، نہ میرے رویے سے. اللہ کے واسطے، چاہے وہ چپڑاسی ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، اپنی فکروں کو دوسروں کے اخلاق کی وجہ سے اپنے اخلاق کو گندا مت کریں، اپنی زبانوں کو آلودہ مت کریں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.